सांसें अटकने लगती है। ये जब आके जकड़ दिया जाता है, वो जब हिचकी आने लगती है, तब सोचता काश कोई ऐसा होता जो आज कब्र की मंजिल आसान तामीर भी जाएगा। वो भी जाएंगे कब्र में जो चल के मदरसे में आके देते थे, और वो भी जाएंगे जो मौलवी को बुला बुला के थका थका के जलील करके दिया करते थे। सबको जाना है कब्र में, लेकिन खुदा के वास्ते कभी दौलत का गुरूर न करना, कभी पैसे का गुरूर न करना। अगर किसी मौलवी का फोन पहुंचे कि तुझे मदरसे के लिए ये क्या करना है, तो बोझ ना समझना, नसीब समझना, कहना खुदा ने मुझे दिया है, आज ये मेरा नसीब है कि हुजूर के घर के लिए मुझसे लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक क्या करना। हाँ, वरना हमने ऐसे आओ चौधरी हो प्रधान है, खड़ा उठी ना रहा मौलवी के लिए, मैं तो प्रधान हूँ, चंदे करवा रहा हूँ, रसीदे कटवा रहा हूँ, ईद के दिन, जुम्मे के दिन, रमजान में कहता जी फला दिन आना फुर्सत रखी है, मौलवी रसीद लिए लिए घूम रहे हैं। और बता तो सही है, इतनी बड़ी जमात बैठी है, ये सफेद दाढ़ी वाले उलमा बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, बता इनमें से किसी को तुमने अपने बेटे के लिए मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए मांगते देखा हो, अपने बच्चों के लिए मांगते देखा हो, बेटियों के लिए मांगते देखा हो, और यार कपड़ों पर पाबंद लगा के पहनाते रहे, तुम्हारे दरवाजों पे मांगने रखी आए, 100 रुपए की जगह 10 रुपए की दवा खिलाई, लेकिन तुमसे मांगने लगी आए, दवा दे के मांगने। जब मदरसे में कुरान वालों का सवाल होता है, जब दीन वालों की बात आती है, तब ये निकल जाते हैं और फिर परवानी इज्जत की ये जानते हैं आज हम इनके लिए रुसवा हो रहे हैं, कयामत में बख्शे जाएंगे तो हुजूर ही शफाअत करे। सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना। हाँ, और तुमसे भी गुजारिश है, घमंड न दिखाना, वरना अगर घमंड हो ना किसी चीज पे, ताकत पे, दौलत पे, शोहरत पे, पावर पे, तो जाओ हॉस्पिटल में जाना और आईसीयू वार्ड में जाना और जाके देखना लोगों के मुंह पे ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े मास्क लगे, पूछना ये कौन लेटा है, कोई कहेगा ये वो है जो 1000 करोड़ का मालिक है, ये जो लेटा है ये वो है जो 5 करोड़ का मालिक है, ये वो है जिसके इशारे पे पूरा इलाका कांपता था। बताए क्यों लुटाया गया? आज अल्लाह की शान दिखा रहा और बंदे की औकात। कि कल जब तेरी बारगाह में कुरान वाले आते थे ना, तो तुझे ये घमंड था मैं पैसे वाला हूं, आज मैं तुझे दिखाऊं ताकतवर तू है या मैं हूं। मास्क लगा दिया, आंखों में आंसू हैं, कोई यार जाके देखो ना, कभी देखा करो। मैं गया हूं कई बार आंसू उसके अंदर, लोगों से मुलाकातें रहती है, मैंने जाके लोगों को देखा है कि उनके मुंह पे मास्क लगे हैं, कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, फिर तुम गौर से देखना जो हिल नहीं सकते लेकिन आंख के आंसू टपकने लग जाते हैं, साइड से पानी निकलने लगता आंसुओं का। अल्लाह अकबर। कभी पूछा तुमने कि जो चल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो हिल नहीं सकता, आंसू किस लिए आ गए? तो वो इसलिए देख के रोता है। और ये जूस लेके आए हो जिसे पी नहीं सकता, ये फल लेके आए हो जिसे खा नहीं सकता, अगर लाना ही था तो कोई यासीन शरीफ का पानी लेके आ जाता, कोई सूर्य मुल्क की तिलावत का पानी लेके आ जाता, कोई मेरे पास अगर आ रहा था तो सूर्य रहमान का तोहफा लेके आता, अगर चैन से जी नहीं सकता था तो कुरान की बरकत से चैन से मरने का मौका तो नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना है एक दिन, इसलिए कम से कम एक बेटे को कारी बनाओ, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाओ। मैं ये 12 बच्चे फारिग हुए, इनके माँ बाप से गुजारिश करना चाहता था, ये तुम्हारे बेटे जरूर है, किसी के भतीजे होंगे, किसी के पोते होंगे, लेकिन खुदा के वास्ते इनसे बदतमीजी से बात न करना। अब ये तुम्हारे बाद में है, मुस्तफा के पहले हो गए। बेशक क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते अपनी जगह, कुरान का रिश्ता अपनी जगह। बेशक क्या कहना। अगर छोटा भी है तो हाफिज जी कह के आवाज देना और इनसे कह देना बेटे तुझे हमने आज के लिए कारी नहीं बनाया है, आज के लिए हाफिज नहीं बनाया है, उस दिन के लिए बनाया है जब लोग हमें मिट्टी में दफना के वापस आने लगे। बेटे तू छोड़ के ना आना, तू छोड़ के ना आना, जब सब छोड़ के चले जाए कुछ देर मेरी कब्र पे बैठे जाना। जब दुनिया अपने खाने में मस्त हो, हाँ अल्लाह माफ करे सुन्नियों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं, फाता पढ़ने की नौबत नहीं आती। पहले कहते थे मेहमान खा के जाए, तो मेहमान तो बाद में जा रहा, बस्ती वाला पहले प्लेट के लिए भाग गया। हाँ भाई ये तुम्हारा खाना नहीं है जो टूट पड़ते जा करके, टूट पड़ते। इस पर कभी फिर गुफ्तगू होगी। जब दुनिया छोड़ के चली आए ना कब्रिस्तान में, तो हाफिज कुरान की जिम्मेदारी है बैठ जाए कुरान लेकर के, वो सूर्य रहमान पढ़ना शुरू कर दे, सूर्य यासीन पढ़ना शुरू कर दे। आज कब्र में बाप अकेला है, आज तेरी जरूरत है उसे, तेरी जरूरत है। तो पढ़ पढ़ के कुरान सुना, खुदा के फरिश्ते रहमतों के ला करके उसके अंदर गठरियां खोलना शुरू कर देंगे। फरिश्ते कहेंगे नसीब वाला है पीछे हाफिज कुरान छोड़ के आया। क्या कहना, बहुत अच्छे।
بنائیں گے بچوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن. ہاں اگر کوئی سوچتا نہیں انجینئر بنانا تو بنائیے انجینئر، ڈاکٹر بھی بنائیے، لیکن بچوں کو قرآن ضرور بنائیے. یہ مدرسہ کتنی برکت والی جگہ، بس 2 منٹ میں بات ختم کروں. اتنی برکت والی جگہ ہے. جن جگہوں میں جن لوگوں نے مدرسے میں بچوں کو بالکل نہیں پڑھایا نا حضرت، اگر ان کے بچے انجینئر ڈاکٹر بھی بن گئے نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جانتے مسلک وسلک، ہم تو اللہ رسول کو ہی جانتے ہیں. یہ بڑے بڑے خیریت ہیں جی سارے لوگ. مجھے ممبر سے حکم دیا جا رہا تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے. یہ تھا تو بخار لیکن اعلیٰ حضرت کا کرم ہوا تو میں اتنی دیر بول رہی ہوں. ہاں تو ذرا آپ تیار ہیں سننے کے لیے پیچھے والے لوگ بھی؟ نعرہ تکبیر. کیا کہتے ہیں آپ ثبوت دیجئے کہ حضرت آدھا گھنٹہ بھی اور بولیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب الہند آل نبی اولاد علی کی جلوہ گری ہے، اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ اپنے بزرگوں سے زیادہ لمبا انتظار کرایا جائے. ہاں اور ورنہ بولنے کی جہاں تک بات ہے، اگر اعلیٰ حضرت کا کرم ہوتا رہے تو میں پوری رات بھی بول سکتا ہوں. مسئلہ بولنے کا نہیں، مسئلہ بزرگوں کا ہے. ہاں ان کی بھی ہمیں ہندوستان کی یہ وہ خطیب ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں حضرت، یہ تکلیف ہوتی ہے ہمارے جو مقتدر خطبہ، اگر ان میں نام گنانے لگوں، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ خطبہ جیسے حضرت کے بھائی ہیں اور جو بزرگ ہو گئے پرانے خطیب ہیں، تو آج ہماری قوم جو ہے نا انہیں پوچھ ہی نہیں رہی. ہاں اور یہ قوم تو نیٹ کی دیوانی ہے، جسے دیکھ لیا بلا لیا. ایک جلسے میں گیا حضرت تو اس میں دیوبندی آیا بیٹھا تھا. میں نے کہا یار یہ سیمپل تو وہاں کا لگ رہا ہے، یہاں کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی کہاں سے پڑھے ہو؟ تو کہنے لگا سہارنپور سے. میں نے کہا لاہور والا جلسے میں کیسے؟ انہوں نے بلایا. میں نے بلاؤ کمیٹی والوں کو. میں نے کہا کیوں بلایا بھائی؟ کہنے لگے ان کی نظم سنی تھی، بڑے اچھے پڑھ رہے تھے. تو مولوی سے نہیں پوچھے گا، نیٹ پہ نمبر چل جائے کٹ سے لگا دے گا، پتہ ہی نہیں کس کو جا کے لگ جائے. مسئلہ دونوں ہی طرف ایسا ہے. ایک بار میرے ہی پاس فون آ گیا، کہنے لگا جی ہمارے یہاں آ جاؤ گے اجتماع میں؟ ہمارے یہاں تو اجتماع نہیں بولا جاتا. کہنے لگا جی 50,000 دے دیں گے، 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہ سنی اتنے پیسے دے میں نہ یہ اتنے دے میں نہ اجتماع کے میں نے کہا بھیا فون کسے لگایا؟ کہہ رہا آپ وہی بول رہے ہو نا عماد صاحب. میں نے کہا جی تو کس جماعت سے تعلق رکھتا؟ کہتا جی ہم تو اہل حدیث ہیں. میں نے فون کاٹ. میں نے تجھے ہی نہ پتا تو نے کہاں فون لگا دیا. تو ہماری قوم اللہ بھلا کرے، تو جسے چمکتا دیکھا اسے بلا لیا. میں کہتا ہوں تقریر کے لیے مجھے بلاؤ، لیکن دعا کے لیے علامہ عبد المصطفیٰ ردولوی کو بلاؤ. واہ سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا. تقریر کے لیے جسے چاہو بلاؤ، لیکن دعا کے لیے سید صاحب جیسے خطیب کو بلاؤ. بے شک کیا کہنا. ہاں یہ ان کا حق ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا میں اپنی بازو کی پاور سے بناؤں خطیب، اوقات نہیں، تو زبان بھی صحیح نہیں کر سکتا. اگر خطیب بنا ہے پاور سے نہیں بنا ہے، مدینے والے کے کرم سے بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا کہنا، بہت اچھے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ بات، حضرت جی یہ آج جو لوگ ہمیں فلائٹ سے بلا رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ قربانیاں ان لوگوں کی. بے شک کیا کہنا. جنہوں نے ابتدائی دور میں پیدل سفر کر کے ماحول بنایا. بے شک کیا کہنا. کڑوا سچ اپنا بیان نہیں کرے گا کوئی بھی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں حق و حقدار رسد انصاف کرو. جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. استاد کی عزت استاد کی طرح ہونا چاہیے. کوئی بھی خطیب محدث کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مقرر مفسر کے برابر نہیں ہو سکتا. میں 1 گھنٹہ بولوں تو کیا کمال ہے. اور یار اس سے پوچھ جس نے 2 بجے اٹھ کے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، جس نے 3 بجے اٹھ کے قرآن پڑھایا ہے، اس سے پوچھ جا کر کے آدھی رات کو اٹھ کر کے اپنے بچے بیمار رکھے لیکن گھر نہیں گیا. اگر رہا تو مدرسے میں رکھا، بچوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے بچے حضور کے لیے چھوڑ دیے، خود کو بچوں کے لیے قربان کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان محمد عربی، شان محمد عربی. نعرہ تکبیر. کیا کہنا کی کیا تاریخ رہی ہے ان سے پوچھو. آج تو موج آ رہی ہے ہماری. ہاں
اسٹیج پہ بیٹھے گا تو سب سے پہلے مارتا لمبی کر کے، میں وہاں سے چلا وہاں پہنچا، بتا بھائی یہی سننے کو لایا تھا؟ تو ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور کوئی اڑ ہی نہیں رہا۔ اگر حضور کا ذکر تجھے نہ آتا تو ہم دیکھتے تیری اوقات کتنی تھی۔ کیا کہنا، بہت اچھے۔ ہاں یہ تو کرم ہے حضور کے تذکرے کا کہ لوگ پلکوں پہ بیٹھا رہے ہیں، ورنہ 7-8 ہاتھ نہیں ہیں ہمارے بھی۔ میں پرسوں پہلے دن بارش ہو رہی تھی اور میں جا رہا تھا کار سے، میں نے ایک مزدور کو بارش میں کے اٹھا کے دیکھا، یار آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے کہا مالک تیرے فیصلے نہیں، مجھے میں کوئی 8 ہاتھ پیر تو نہیں جو مجھے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بٹھایا، اور اس غریب نے کیا کیا تھا جو اینٹیں رکھوائی گئی۔ یا اللہ تیری مرضی، تیرا شکر ہے تو کسی سے ایسے کمواتا ہے کسی سے ایسے کمواتا ہے، یار شکر ادا کیا کر۔ لیکن کبھی اپنے بڑوں سے بڑا نہ بننا چاہیے، کبھی اپنے بڑوں سے بڑا نہ بننا۔ میرے والد ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹے ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا۔ بے شک، کیا کہنا، بڑوں کی عزت کرنا۔ لوگ میرے فین الگ بات ہے، مجھے چاہتے الگ بات ہے، لیکن میں کسے چاہتا ہوں یہ مجھے سوچنا۔ واہ کیا کہنا۔ میں بھی تو کسی کو چاہوں گا، میں اپنے ہر بڑے کو چاہتا ہوں، ہر بڑے کو چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے قرآن پڑھاتے۔ اللہ کی قسم میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، طلباء سے گزارش ہے جب تک زندہ رہنا اساتذہ کی عزت کرتے رہنا۔ آج ذرا سی چمک آ جائے نا تو شاگرد راستہ بدل دیتا کہ استاد کے ہاتھ نہ چومنے پڑے، شرم کر۔ یہ جو عزتیں ملی ہیں نا تیری محنت سے نہیں، استاد کی محنت سے۔ بے شک، کیا کہنا۔ اگر اس نے ہاتھ نہ تھاما ہوتا نا تو آج تجھے کوئی سلام کرنے والا نصیب نہیں ہوتا۔ آج اگر میں ہندوستان میں مجھے لوگ چاہ رہے ہیں تو کیا میں اپنے اساتذہ سے منہ پھیر لوں؟ اللہ کی قسم میری کوئی اوقات نہ تھی، میں بھی کسی مینڈ پہ بیٹھ کے گھاس کاٹتا ہوتا، کسی کھیت میں کھیتی کاٹ رہا ہوتا۔ آج جو لوگ میرے انتظار میں رہتے ہیں میرا کمال نہیں اساتذہ کا کمال ہے۔ اور طلباء سے گزارش ہے اساتذہ کی دعاؤں کی کوشش کرنا، یاد رکھنا 10 سال کی محنت کبھی وہ نہیں دیتی ہے جو 2 لمحوں کی دعائیں دے دیا کرتی ہیں۔ ایک استاد نے شاگرد سے کہا تھا بیٹے میرے جوتے اٹھا کے لا، اللہ اکبر، شاگرد نے جوتے دیکھے، استاد کے جوتے پہ مٹی لگی تھی، اس نے چاروں طرف دیکھا، کپڑا نظر نہیں آیا، اپنا ہی دامن لیا، جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ استاد نے کہا بیٹے تیرا سفید دامن ہے، داغ لگ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ میرا دامن ہے لیکن جوتا تو آپ کا ہے، میرے دامن پہ داغ لگے تو کوئی کیا کہے گا، لیکن آپ کے جوتے پہ مٹی رہ گئی تو لوگ کیا کیا کہیں گے۔ کہا میرے دامن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جیسی اتنا سنا ہے استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ایک جملہ کہا تھا بیٹے آج تو نے میرے جوتے سینے سے لگائے ہیں جب زمانہ تیرے جوتے اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمد عربی، شان محمد عربی، نعرہ تکبیر۔ ہاں پھر دنیا نے دیکھا جوتے اٹھا کے لوگ پھرتے تھے، مگر جب لوگ جوتے اٹھاتے تھے تو وہ دعا استاد کو دیتے تھے۔ ہاں یہ اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یار شاگرد استاد کا مظہر ہوتا ہے۔ لوگ مجاہد ملت کو دیکھ کے کہتے تھے اعلیٰ حضرت کا شعر جا رہا ہے۔ واہ کیا کہنا، آسمان اللہ آسمان ہے۔ بے شک دیکھو نا کبھی پڑھو غور سے، وہی جرات وہی ہمت۔ جاؤ صدر اللہ فاضل کو دیکھو، قسم خدا کی زبان ان کی ہوتی تھی، تیور امام احمد رضا کے ہوتے تھے۔ واہ کیا کہنا۔ ہاں یہ شاگرد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے مفتی اعظم سے کہا تھا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے تو رو دیے، آج استاد سے بڑا بن جاتا بندہ، رو دیے۔ کہا کیوں روئے؟ میں نے کچھ کہا تو نہیں۔ کہنے لگے آج مجھے اس خیال میں بلا دیا کہ تم مجھے اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہہ رہے ہو، افسوس جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ یہ تھے جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کے تقوی کو دیکھ کے دنیا کہتی ہے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ۔ کیا کہنا، آسمان اللہ آسمان اللہ۔ بے شک کیا کہنا۔ آج اعلیٰ حضرت کے 2 شعر پر کے بندہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ 2 شعر اعلیٰ حضرت کے یاد کر لیے تو ناشری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہو گیا، نیچے تھوڑی ہے۔ 2-3 شعر یاد کر کے محافظ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، ناشری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ نہیں، ناشری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ نہیں، ناشری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہیں بار بار جیل میں ڈالا گیا لیکن کبھی بھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے قدم نہیں ہٹا، اور کبھی ایک پتھر کھا کے کھڑے ہو کے دکھا، تب کہیں گے تو ناشری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے۔ ہاں
ہم نے لوگوں کو چائے پہ بکتے دیکھا ہے، سگریٹوں پہ بکتے دیکھا ہے، ناشتوں پہ بکتے دیکھا ہے۔ مجاہد ملت کو جیل میں ڈالا گیا، لوگوں نے کہا حضرت موقع بدل دیجئے، آزاد ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے اس جیل سے قسم خدا کی آزادی پیاری لگی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے جیل میں آیا ہوں کئی بار حضور مزاج پوچھنے تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، شان مجدد ملت، شان مجدد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ کیا کہنا، میرے خاندان کی روٹی کھا گیا، صبح کہہ رہا حضور آئے تھے کام میں، ناک تک بھر کے کھا کے سو رہا، ایک ٹائم کی نماز نہیں، صبح کو حضور آئے تھے، جیل بنا دیا لوگوں نے۔ میں نے حضور کو دیکھا حضرت، میں نے کہا بھائی کرتا کیا؟ کہا کچھ نہیں، بس پھرتا ہوں، فوٹو بھیجنا، نہ داڑھی نہ مونچھ نہ کچھ۔ مسجد میں کب جاتا؟ جمعے کو حضور آئے تھے، تماشا بنا لیا، حضور آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور مجاہد ملت جیل میں تھے، وہ یار کبھی حضور کے نام پہ گریبان پکڑوا کے دیکھ، پھر دیکھ حضور کیسے خواب میں آتے، کبھی ان کے نام پہ پتھر کھا کے دیکھ، پھر دیکھ حضور کیسے خواب میں آتے۔ ہاں حضور مجاہد ملت جیل کے اندر تھے تو ایک عالم نے خواب دیکھا کہ جتنے لوگ اس وقت مدینہ شریف میں تھے نا، سارے حضور کے مزار کے آگے جگہ ہے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھائے، اور سب کی دعوت حضور کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، بتا رہا ہوں یار، سب کی دعوت حضور کی طرف سے ہے۔ کہہ رہے سب بیٹھ کے کھا رہے، کہنے لگے لیکن ایک ذات ایسی بھی تھی جو خود نہیں کھا رہے تھے، انہیں کوئی کھلا رہا تھا۔ کہا کون؟ کہنے لگے وہ ذات حضور مجاہد ملت کی ذات، سبحان اللہ، بے شک، کہ ان کے ہاتھ بندے تھے اور اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کھلا رہے تھے۔ واہ کیا کہنا، اور یار ان کے نام پہ بیڑیاں پہن کے تو دیکھ، ہتھکڑیوں میں آ کے تو دیکھ، کوئی ہاتھ پکڑے نہ پکڑے، مدینے والے مصطفیٰ ہاتھ پکڑنے آئے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنا۔ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، ناک تک کھا کے سو گیا، صبح کو حضور آ گئے۔ ایک بال کاٹنے والا تھا یار، بڑا غریب تھا، اور بڑے دنوں سے تمنا تھی حضور کا مدینہ دیکھا۔ ہر بندہ چاہتا نا حضور کا مدینہ دیکھے، سارے چاہتے ہیں نا حضور کا مدینہ دیکھیں۔ اللہ آج کی رات کے صدقے میں سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے، ان حفاظ کے صدقے میں اللہ مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ بس سنیں، بڑی محنتیں کر کے حضور کے مدینے پہنچا، تھا بڑا عاشق بڑا پکا تھا۔ حضور کے مدینے پہنچا نا، تو جب کوئی عاشق پہنچے، ایک تو وہی جاتا ہے یار حج کرنے جا رہا ہوں، لوگ حاجی جی کہنے لگے۔ ایک صاحب تو ناراض ہو گیا، حج کر کے آگے انہوں نے کہا وہ پٹھان خیریت ہیں، بولے تجھے اب بھی حاجی نہ دکھ رہا کیا؟ اتنی محنت سے حج کر کے آیا ہوں، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، وہ عاشق تھا، حضور کے روزے پہ گیا نا، جیسی سنہری جالی نظر آئی اور خود کو نہ روک پایا، تڑپا اور جالی کی طرف جھپٹا اور حضور کی جالی پکڑ لی۔ وہ متوے جو کھڑے رہتے ناپاک، ہاں متوے حضرت، اس نے پکڑ کے کھینچا۔ بوڑھا تھا مگر عاشق تھا۔ کبھی بھی بندہ عمر سے بڑھاپا نہیں آتا ہے، جذبات سے بڑھاپے آتے ہیں۔ بال سفید بھی ہو، جذبات جوان ہو تو بندہ جوان ہوتا ہے۔ بوڑھا تھا، پکڑ لی جالی کس کے، متوا کھینچتا رہا، نہ کھینچا، اس نے ہاتھ پہ لاٹھی ماری، اتنا درد ہوا، بوڑھا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب سے پلٹ کے آیا نا، وہ آنکھیں بند ہی رکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا یار تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے حاجی صاحب؟ کہنے لگے جب لاٹھی لگی تھی نا، بے ہوش ہو کے میری آنکھ بند ہوئی تھی، ادھر خواب میں حضور تشریف لے آئے تھے، گود میں سر تھا میرا حضور کی۔ میں کہہ رہا تھا آقا دیکھو یہ چوٹ لگی ہے، کہنے لگے دیوانے تو پھر اسی حال میں محبوب تک آیا کرتے، ایسے ہی آیا کرتے ہیں۔ کہتے میں اس لیے آنکھ بند کر کے رہتا ہوں، کاش پھر سے وہ نورانی چہرہ نظر آ جائے۔ تو یہ تھے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، جنہوں نے زندگی جیلوں میں تو کاٹی لیکن حضور کے دشمن سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں اللہ معاف کرے، میں گزارش کروں گا اور مولویوں سے بھی، جو مولوی کے نام پہ دھپا ہے، کہنے کو تو بریلوی ہیں لیکن دعوتیں ادھر بھی کھا کے آ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ فیصلہ کرو، اگر ان کے ٹکڑوں پہ پلنا تو ان کے ٹکڑوں پہ پلو، اور آقا کے ٹکڑوں پہ پلنا تو یہ کہنا پڑے گا تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنا۔ سب میں کھاتا پھر رہا حضرت، اور کہہ رہے آپ قوم کو لڑاؤ مت، کیوں تیری دعوتیں کم ہو گئی؟ ابے نکتے، تیری دعوتوں پہ پانی پڑ گیا، ہم اعلیٰ حضرت والے، بے شک، کیا کہنا۔
बोलो तो अगली बात कहूँ, हम आला हजरत वाले, और जो आला हजरत वाले वही बोले, हम आला हजरत से किसी ने कहा हजरत जी तरह फना का कसीदा लिख दो, बड़ा मुखिया है वो, हाँ मुखिया है, मुखिया कुछ ना कुछ दे ही देगा मदरसे को। कहने लगे क्यों के साहब वो रामपुर के नवाब के बारे में फतेह शाहिर ने लिखा तो उसे उतना मिल गया, उसने उसके बारे में लिखा उसे इतना मिल गया, आपकी तो शायरी का जवाब ही कोई नहीं, आप लिख दो ना नवाब नाम पारा की शान में कुछ, हाँ तो कुछ मिल जाएगा। आपने कलम उठाया ना, बरजस्ता लिखा था करूमद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। हर दौर में हुजूर की इज्जत के अलमबरदार पैदा होते रहेंगे, हर दौर में। तुम्हें लगता है कि अहमद रजा के बाद कहानी खत्म हो गई तो झूठ है, ख्याल खाम है। लोगों ने कहा था अभी इनके बाद कौन आएगा, फिर मुस्तफा रजा अहमद रजा का बेटा बन करके आए, क्या कहना, तो दुनिया ने लोहा माना। और जब मुफ्ती आजम का विसाल हुआ तो कुछ मूंछों को ताव दे रहे थे अपनी चलेगी, लेकिन मशीयत कुछ और कह रहे थे। क्या कहना, भारत में कल भी बरेली की चली थी, आज भी बरेली की चलेगी और कल भी बरेली की चलेगी। मुफ्ती आजम ने पर्दा फरमाया, उनकी जगह था जो शरिया तशरीफ लेकर। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल भी उनकी चलेगी, अल्लाह माफ करे भाई, माफ करना किसी को बुरा लगे तो, लेकिन सच्ची बात है। बड़े झगड़े हुए कि मरकज यहाँ बना लो बाबा, तो भाई यही झगड़े करते रहो, यही झगड़े रह के हमारे बीच में यहाँ मरकज बना लो। क्यों, वहां मरकज से क्या किसी को ऑपरेशन हो रहा है, पेट में दर्द है, कोई मुसीबत है, काम करने के लिए तंजीम होना जरूरी है यार। बंदा खुद में अगर एक्टिव होना तो एक बंदा खुद में पूरी तंजीम होता है। क्या कहना, मिसाल देखनी हो ना तो मुजाहिद मिल्लत की मिसाल, हाफिज मिल्लत की मिसाल देखो। मिसाल अगर आपको देखनी है तो जाओ जाकर के हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की जात देखो, जहाँ अकेला अकेला बंदा खड़ा हो जाता था, हाँ देखो अकेला पूरी तंजीम का काम करता था। आज तंजीमें बन रही है, तंजीम में नाम लिखा के खर्च हो रहा, तंजीम काम कर रही है। ये रजिस्ट्रेशन काम करेगा या तू करेगा? खुद में एक्टिव बंदा हो, खुद में अल्लाह बोलता। फिर लोगों ने ताजुश शरिया के बाद मौज मारी, लग गई आज। मैंने कहा वाह मेरे मुर्शिद, तुझ पे लाखों सलाम हो। तुम्हारी वजह, किसी की वजह से जीना हराम था, तुम्हारी वजह से मरना हराम हो गया लोगों का। ये सोच रहे थे ये दे तो फिर घर की चलेगी, कि जनाजा देख के मुंह छुपाए घूम रहे, कहने लगे इतनी भीड़ ना आई तो लोग लाते मार के जाएंगे। मरना मुश्किल हो गया, लोग पता ही नहीं खू गए। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगा अब कौन बैठेगा? मैंने कहा वाह मेरे मुर्शिद, तेरे फैसलों को सलाम। खुद गया तो उम्मत को लावारिस छोड़ के नहीं गया, कायदे मिल्लत जैसा वारिस लेके गया। शाने कायदे मिल्लत, शाने कायदे मिल्लत। खाली नारों से काम नहीं, थोड़ा याद करके भी मेरी बात जाओ। हाँ सुनो, कायदे मिल्लत की बात आने लगी तो हम बचपन से बरेली में रहे, अल्लाह का शुक्र है हमारी गुड्डी में बरेली है। हाँ, हम जब चूल्हे पे बैठ के अम्मी के साथ खाना खाते थे तब से हम बरेली को जानते हैं। मदरसे में नहीं, हमने माँ से चूल्हे पे बैठ के बरेली की बातें सुनी। हमें मत पढ़ाना बरेली क्या है, हमें मत सिखाना बरेली क्या है। अल्लाह अकबर। कायदे मिल्लत का चेहरा हमने पहले भी देखा था, आज भी देखते हैं। लोग कहते थे क्या करेंगे हजरत मियां, क्या है ये? मैंने कहा नादान तुझे पता नहीं है, ये देख बेटा किसका है। अल्लाह अकबर। 3 महीने हुजूर कायदे मिल्लत सरकार ताजुश शरिया की खिदमत में आखिरी अय्याम में रखे। लोग कहने लगे, कोई कहता था यार अब्बा को ये दवाएं खिलाया करते हैं, अब्बा के कपड़े बदलवाया करते हैं, लेकिन खुदा की कसम हम जानते थे उन 3 महीनों के अंदर ताजुश शरिया ने जितने वजीफे खुद पढ़ते थे कायदे मिल्लत से पढ़ाए जा रहे हैं। जो हुजूर अख्तर रजा के थे वो सारे कायदे मिल्लत को सिखाए गए। जो आप वजीफे पढ़ते थे वो कायदे मिल्लत ने पढ़े। 3 महीने तक आप अंदर रखे और अंदर के बाद जब 3 महीने के बाद निकले, हैरत में की दुनिया, पता नहीं चलता था अख्तर रजा कौन है, सुजद रजा कौन है। बेशक, क्या कहना, बहुत अच्छे। ऐसा रंग चढ़ा दिया 3 महीने में, ऐसा रंग चढ़ाया।
کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اسجد رضا کون ہے، اختر رضا کون ہے۔ آج بھی جا کے دیکھو، اگر کرسی پہ میرے پیر کا شہزادہ بیٹھ جائے تو ذات اسجد میاں کی ہوتی ہے، فیض تاج الشریعہ کا ہو۔ میں فخر ہے اپنے قائد نہیں کہہ رہا ہوں، فخر ہے مجھے، اور اس بات پہ فخر ہے جو بھی دینی مسئلہ اٹھا، قانون کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، سب بھیگی بلی بنے تھے، کوئی ویڈیو بنا کے دے رہا تھا، کوئی بھلا بھلا کے دکھا رہا تھا، دیکھو ہم کر رہے ہیں، لیکن بریلی سے آواز آئی تھی ہم حضور والے نہ کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے۔ کہا بہت کیس لگیں گے، کہنے لگے لگا لو جتنا دم ہے، مگر بریلی سے یہی آواز آ رہی تھی، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے ہاسی دی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، یہ بریلی کی صدا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے 100 کچھ مقدمے لگے، لیکن احمد رضا کا بیٹا کل بھی آزاد تھا، آج بھی آزاد ہے، اور کل بھی آزاد رہے گا۔ ہم کیوں نہ کہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنچا دے گا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں ڈبتا دے۔ اور سن لو جی، آخری بات کہہ کے بات ختم کر لو۔ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑا مسئلہ یہ بھی کہتے میرے پیر سے یہ صاحب ہے، میں کیوں مانوں اللہ کو؟ میں کہتا ہوں سنیں ایمان کی آنکھوں سے، ایمان کے کانوں سے سنیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ امام احمد رضا کی پہچان ہمیں سیدوں نے کرائی ہے، اور سیدوں کی صحیح پہچان ہمیں امام احمد رضا نے کرائی ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ، مسئلہ بھی کان کھول کے سنیں۔ ہاں، جب اعلیٰ حضرت گئے سیدوں کے بیچ، پہلے سیدوں نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ پھر پلٹ کے جب آئے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، مسکرا کے کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یار جب وہاں گئے حضور کی خوشبو پہچان لی، تب پالکی سے اتر کے کہا تھا تم میں کوئی ایسا ہے جس میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے، حضور کی خوشبو آ رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ پہچانا، اترے، بیٹھایا سید کو، کاندھے پہ لے کے چلے، مسئلہ یہ ہے خوشبو وہی پہچانے گا جس نے حضور کو سونگا ہو۔ وہ کان کھول کے سن لیں، ہم اس سید کو سید نہیں مانتے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، اور ہم سنی رضوی کو رضوی نہیں مانتے جس کو اعلیٰ حضرت نے عزت کی نظر سے دیکھا ہو وہ اسے گری نظر سے دیکھا۔ سنیوں گزارش ہے اب سلسلوں کے نام پہ جھگڑے نہ کریں۔ ہم اگر تمہیں لگتا ہے تم وارثی ہو تو ہم تم سے پکے وارثی ہیں، تمہیں لگتا ہے تم صابری ہو تو ہم تم سے پکے صابری ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ اگر تم چشتی ہو تو ہم تم سے پکے چشتی ہیں، لیکن قسم خدا کی عقیدے میں ہم پکے رضوی ہیں، پکے رضوی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ سنی کیا ہے جو وارث پاک کو نہ مانے، یہی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، یہ خاصیت ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کی کہ جو رضوی ہوتا وہ کسی بزرگ کا منکر نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ جو رضوی ہوگا وہ کسی بزرگ کا منکر ہے۔ اور رہ گئی نیچے یہ چٹیا والے جو کہتے ہیں ہم پہ نماز ہی فرض نہیں، جب غوث پاک پہ فری نہیں ہوئی تو کیسے فری ہو سکتی؟ گمراہ نہ کرو، گمراہ نہ کرو، نماز وہ تحفہ جو حضور نے معراج میں دیا، معراج سے لا کے دیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز وہ بھی کی معراج، نماز حضور کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک بھی نہیں پڑھتا تو کہتا وارثی ہو، جانتا وارث پاک حضور کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تو چین ہے، پھر کہتا وارثی۔ قیامت میں بتائیں گے کتنے تھپڑ وارث پاک لگائیں گے، ہاں نشہ اتار کے رکھ دیں۔ بس کریں کوشش عقیدتاً رضوی رہیں، پکے بریلی، اور ہر بزرگ کا احترام کریں، ہر ولی کی عزت کریں، اور مدرسوں کا تعاون کریں۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب نے آپ کے ذکر کو بلند کر چھوڑا ہے، ہاں قیامت تک اور بلند ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اتنا بڑھے گا۔ پہلے کوئی میلاد کرتا تھا، ہر محلے میں میلاد ہونے لگی، پھر اتنا بڑا کہ ہر گھر میں میلاد ہونے لگی، اور بڑا تو اب جا کے دیکھو موبائل کے ذریعے ہر جیب میں میلاد ہو رہی ہے۔ یہ حضور کا ذکر ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ حضور سے یہ صاف قبلہ تشریف فرما ہے، یہ تشریف لائیے وہ لوگ ہیں یار خدا کی قسم
जिन्हें देखो ना अल्लाह देखने का भी सवाब देता है, चूमो तो चूमने का भी सवाब देता है, छुओ तो छूने का भी सवाब देता है। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी औलाद से प्यार किया, ये इज्जत की, उसकी खिदमत की, या उसकी खिदमत में कुछ तोहफा पेश किया, फरमाते क़यामत के दिन में हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूँगा। तो ये बड़ी बाबरकत ज़ात है। हुजूर तशरीफ लाए सैयद साहब क़िबला, हाँ सैयद मुहिब्बुल हक साहब क़िबला, ये अपने वक्त के कल भी खतीब थे, आज भी खतीब आज़म है माशाअल्लाह। हजरत की किताबत का कल भी डंका बजता था, आज भी बजता है। दाढ़ी देख के धोखा न खा जाना, आज भी जब रंग में आते हैं ना तो फिर मदीने का फैजान बरसा करते। और इनकी बात यार, इनके तो घर की शान है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान की नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बेशक, क्या कहना। तो ज़बान इनके दर की कनीज़ है, फसाहत बलागत इनके दर की लोंडी है। अगर ये ज़बान खोलते हैं तो जुमले हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ये उस घर से ताल्लुक़ रखते हैं जो लब खुलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ने लगे। हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे, कलेजा भी ठंडा होगा, ईमान भी ताज़ा होगा। बस जो हुए अगला तुमको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीर आना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो तो का बैठा है, गवाह बना के कलमा पढ़ लो, गवाह बना के। इनसे हमें लिए हम चुपचाप हो गए। कल में रोज पढ़ते हो लेकिन आज गवाह बना के कलमा पढ़ लो, क़यामत में काम आएगी। जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह माता मोहम्मद साहब इनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, मदरसे के तमाम असातिज़ा को अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए, और भाई कारी हारून साहब और प्रिंसिपल साहब और जुमला स्टाफ जिन्होंने मेहनत करके कुरान पढ़ाया है, यकीन जाने ये मेहनत रायगा नहीं जाएंगी। क़यामत के दिन हुजूर फरमाएंगे जब मदरसे बंद थे तब तुम पढ़ाते थे, आज लोग बंद हैं, आओ शफाअत के लिए मैं खुद आ गया। इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत नसीब होगी। अल्लाह करीम हम सबको कुरान और साहिब कुरान की बरकतों से मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।